سوال یہ ہے کہ جو امپورٹڈ سرکار ابھی 2,000 روپے دے گی تو ان کو خرچ کیسے کرنا ہے؟ اور یہ میرا سوال پوچھنے کا صرف اور صرف یہ مقصد ہے کہ اگر آپ تک یہ سوال پہنچتا ہے تو آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئے گی. تو جسٹ اس مسکراہٹ کو لانے کے لیے یہ میں نے سوال کیا ہے. تو اس اصل کے بارے میں آپ کچھ بتا دیں. اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جب ایسے بیانات آتے ہیں تو کیا آپ کو بھی ہماری طرح ہنسی آتی ہے اس بات پہ؟ Thank اصل میں دیکھیں رضوان، جو ہنسی تو کیا، جو سارے پاکستانیوں کو تکلیف ہے وہ یہ کہ یہ جو بھی جنہوں نے بھی اس ملک یہ ہمارے اوپر یہ ان کو مسلط کیا ہے، یعنی میں تو سوچتا ہوں کہ وہ کتنا ہمیں نیچا سمجھتے ہوں گے، کیونکہ میں تو مغربی کو سسٹم کو بڑی اچھی طرح، ان کے معاشرے کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. آپ یقین کریں کہ جس ملک میں 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہو، پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو سزا ہونے والی ہو، یہ جو 16 ارب روپے کے مقصود چپڑاسی کیس کے اندر، ان کو ملک کی قیادت کر دیں اپنے ملک کے اندر، اگر کوئی ضمانت پہ ہو وہ اس کو کوئی نوکری نہیں ملتی، کوئی رکھتا ہی نہیں ہے اس آدمی کو جو ضمانت پہ ہو. تو ان کی اخلاقیات، ان کے مورل سٹینڈرڈز کدھر ہیں؟ اور انہوں نے ہمارے مورل سٹینڈرڈز کدھر لے آئے ہیں؟ اور جنہوں نے ہمارے اوپر یہ مسلط کیے وہ پاکستان کے دوست نہیں ہیں. جو بھی اندر بیٹھے ہوئے تھے اور جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے ان چوروں کو ہمارے پر مسلط کیا ہے، وہ یہ ملک کے دشمن ہیں. اس کے پیچھے باہر جو امریکن لابی جو ہے وہ بڑی قریب کام کرتی ہے ہندوستان کی لابی اور اسرائیل کی لابی سے. آپ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے. جب میں گیا تو سب سے زیادہ خوشی تو ہندوستان میں بنی، اور اسرائیل کے اخباروں میں دیکھیں وہ کتنے خوش ہوئے کہ جی وہ عمران خان کو اور یہ چیری بلاسم کو اوپر لے آئیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. اس سے بہتر کیا ٹیکٹکس ہوں گی کہ کوئی لڑائی کیے بغیر ہی انہوں نے پاکستان کو کمزور کر دیا. آج جس تیزی سے ہماری معاشرت تیزی سے نیچے جا رہی ہے، آج جس طرح ہر اکنامک انڈیکیٹر نیچے جا رہا ہے، مہنگائی، ہمیں انہوں نے سارا وقت کہا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے یہ مہنگائی مارچ اور جی ملک کے مہنگائی کی تباہ کر دیا ہے. انہوں نے 2 مہینے میں وہ مہنگائی کی ہے جو ہم نے 3.5 سال میں نہیں کی. انہوں نے جس طرح بے دردی سے قیمتیں بڑھائی ہیں اور جس طرح معیشت نیچے جا رہی ہے، کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ مہنگائی کا نام لے کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے، لیکن مہنگائی ان کا ایشو نہیں تھا، کیونکہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کی دولتیں، ان کے لیڈر سارے پیسے اربوں ڈالر، بلکہ اس ملک سے بہت زیادہ پیسہ باہر پڑا ہے. تو ان کا ایشو صرف یہ تھا اپنے کرپشن کیسز سے بچنے کا، اور اپنی یہ الیکشن کمیشن کو کنٹرول کر کے، دھاندلی کر کے الیکشن دے کے پھر مسلط کرنا. تو لہٰذا جو آپ نے بات کی نا کہ ہم آگے کیا کریں، یہ جو لوگ اوپر بیٹھ کے ہیں ہم کیا کریں، ہم وہ کریں جو کہ ہر زندہ قوم کرتی ہے. وہ اپنے حقوق کے لیے، اپنی مفادات کے لیے کھڑا ہوتی ہے. وہ قوم، زندہ قوم نکلتی ہے باہر. وہ جس طرح لوگ نکلے تھے اس دن، جس دن میں آفس سے نکلا، اس سے اگلے دن جس طرح پبلک نکلی، یہ زندہ قوم کی نشانی ہے. برطانیہ کے اندر لوگ، مجھے کبھی نہیں بھولتا، عراق وار جس سے برطانیہ کو فائدہ ہونا تھا کیونکہ وہ تیل کے اوپر جنگ تھی، جب اس کے خلاف 20 لاکھ لوگ برطانیہ میں سڑکوں پہ نکلے. زندہ قوم ہے. تو انشاءاللہ جو میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے، یہ ساری سازش، اس سے ہماری قوم زندہ ہو گئی. میں وہ پاکستان میں چینج دیکھ رہا ہوں جو میں نے کبھی پہلے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا.